سوال یہ ہے تو ہی شادی تے نبی دا دامن کیوں چھڑ دینا؟ جدوں ساڈے ہاں شادیاں ہوندیاں نے اور ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوندا ہے، اور پھر میں پہلے دسیا کہ یہ ساڈے لوگ بڑے عجیب جے نے، ناراضگی ختم بھی ہو گئی لیکن جدوں کوئی شادی دا موقع آئے گا یہ نویں سروں پھر ناراضگیاں اٹھا لیندے نے، سانو پھر راضی کرو۔ اور ایسے عجیب لوگ ہوندے نے، ایک بندہ ناراض ہے تے دوجا بھرا او جی میرا بھرا جائے گا تے میں جانا ہے۔ عجیب قسم دیاں ناراضگیاں۔ پھر دولے دی ماں سوچ دی یہ میرا بھرا ناراض ہے، اگر ادھا ماما نہیں جائے گا لوگ گلاں بھی کرن گے تے میرا دل بھی دکھے گا۔ پھر وہ شادی تو پہلے اپنا خاندان لے کے جاندی ہے، بھرا نو مناندی ہے، بھرا ضد کردا ہے تے بہن دوپٹہ لا کے سر تے رکھ دی ہے، با مہربانی کر۔ دولے دا باپ سوچدا ہے میرا بھی تے بھائی ناراض ہے، وہ نہیں جائے گا تو بڑا عجیب جیا لگے گا، پھر وہ اپنے بھائی نو منان جاندا ہے، چھوٹا بھائی آکڑ کے بیٹھا ہوندا ہے تے وڈا بھرا نا پھر وہ دے پیر پکڑ کے کہندا ہے مہربانی کر، تیرا بھتریا دولہا بننا ہے، انج نہ کر، چل ساڈے نال۔ پھر کسے مامے نو راضی کیتا جاندا ہے، کسے چاچے نو راضی کیتا جاندا ہے، کسی پھوپھی تے ماسی نو راضی کیتا جاندا ہے۔ پھر جدوں شادی بالکل قریب آ جاندی ہے نا، صبح ہون سیرا بندی ہے تے مہندی ہے تے بارات جانی ہے تے پھر پورا گھر بڑا خوش ہوندا ہے، جی اساں چاچے بھی راضی کر لے، اساں مامے بھی راضی کر لے، اساں پھوپھیاں بھی راضی کر لیاں، اساں ماسیاں بھی راضی کر لیاں، فلانا بھی راضی ہو گیا۔ ہاتھ جوڑ کے چھنی عالم شیر والیو میں ایک پیغام دینا چاہنا ہے، تو سارا ٹبر راضی کر لیا، مہندی تے تیاں نچا کے نبی ناراض کر لیا، او دا حساب کون دے گا؟ او تو اپنی والدہ نو بے پردہ کر کے تیریاں گھر دیاں عورتاں 70 ہزار دا قیمتی کپڑا پا کے بھی ننگیاں نظر آ رہیاں سن، غیر محرمہ کولو ویڈیو بنوائیاں جا رہیاں نے، گانے آتے نچیا جا رہے ہے، رب بھی ناراض ہے، رسول بھی ناراض ہے۔ اور تو ابو بکر دی غلامی دے دعوے کردا سی، تو تے عمر نال پیار دے دعوے کردا سی، تو عثمان دے نال عقیدت دے دعوے کردا سی، تو علی دی غلامی دا دعوے کردا سی، تو امام حسن و حسین تے جان قربان کرن دے دعوے کردا سی، تو کہندا سی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرا سوال ہے اور تو سارے راضی کیتے، نبی ناراض کر دیتا، حالانکہ تیرا تو اعلان ہی ہونا چاہیے سی زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ تو رسول دا دامن ہی چھوڑ دیتا۔ اور پھر لوگ کہندے نے مولوی جی دولے انج تے نہیں نہ سجدے، کچھ تے کچھ اللہ گلہ ہونا چاہیے ہے، پتہ چلے بارات جا رہی ہے۔ میں کہیا تو کنجران دی کاپی کر کے دولے بندے ویکھے نے، تو علی دی کاپی کر کے دولے بندے ویکھے جو، تو مصطفیٰ دی غلامی وچ دولے بندے ویکھے نہیں۔ تو میرے بھائیو حضور نال اگر غلامی دا دعویٰ ہے تو پھر غلام سارے بنو، کیونکہ غلامہ دی اپنی مرضی نہیں ہوندی۔ ایک بزرگ فرماندے نے میں منڈی چو غلام خریدیا، اس غلام نے مینوں رسول اور رب دی غلامی دا طریقہ دسا۔ منڈی چو غلام خریدیا اور اس نے مینوں رب رسول دی غلامی دا اور بندہ بنن دا طریقہ دس دیتا۔ میں غلام خرید کے جدوں چلیا تو میں پوچھیا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کیا جی غلام دا بھی کوئی نام ہوندا ہے، مالک جو نام رکھ دے وے اوہی او دا نام ہوندا ہے۔ میں پہلے جس کول سا اس میرا نام رکھیا سی، پھر جس کول بعد وچ آیا اس نے الگ نام رکھیا سی، تو مالک جو نام رکھ دے گئے او میرا نام، ہن تسی جس نام نال بلاو گے اوہی میرا نام ہے۔ میں کہا بیٹا میں مسلمان ہاں اور میں نے غلامہ دے نال اس طرح رویہ کرنا ہے جس طرح اسلام کہندا ہے، تو تینوں کھانا کس قسم دا پسند ہے، تیرے واسطے ایسے کھانے دا اہتمام کیتا جائے گا۔ تو اس نے کہا جناب غلام دی کیا پسند، مالک جو کھلا دے وے اوہی دی پسند ہوتی ہے۔ مالک جیسا کھلا دے وے، وہ کڑوا کھلائے تے تاں بھی خوش ہو کے کھانا چاہیے ہے، وہ مٹھا کھلائے تو تاں بھی خوش ہو کے کھانا چاہیے ہے۔
میں کہا بیٹا پھر کپڑا کیسا پہنے گا؟ انہیں کہا جی غلام دی کیڑی پسند، مالک جیسا پہنا دے وے انہوں وہی سج جاندے۔ تو آپ فرماندے نے اودیاں انہاں 3 باتاں نے مینوں رب دا بندہ اور مصطفیٰ دا غلام بنن دا طریقہ دس دیتا۔ اج اسینا اولاد ہو جائے تو سوچ دے رہن دیاں کوئی اے جیا نام دسو جیڑا پہلے کسے نہ رکھیا ہوئے۔ ذرا مدینے والے کو لو پوچھ لو، حضور فرماندے نے تواڈے گھر کوئی نہ کوئی محمد بھی تے ہونا چاہیے، تواڈے گھر کوئی نہ کوئی محمد بھی تے ہونا چاہیے۔ حضور فرماندے نے جس دسترخوان تے محمد نام والا بیٹھا ہوئے اللہ اس دسترخوان دے رزق وچ بھی برکت عطا فرما دیندا ہے۔ پھر میرے آقا فرماندے نے میرے رب نو عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہی بڑے پسند نے، پھر ایسا نام رکھو کہ جس نام نو رب رسول نے پسند کیتا ہوئے۔ اور لوگ اتنے پوچھتے ہیں مولوی جی اے جیا نام دسو جیڑا پہلے کسے رکھے ہی نہیں۔ میرے کول جمعے تے کافی عرصہ پہلے کسے پوچھیا سی، رکا بھیجیا سی جی میرا بیٹا ہویا ہے تے تسی کوئی اے جیا نام دسو جیڑا پہلے کسے نہ رکھیا ہوئے۔ تو میں کہا میری معلومات دے مطابق شیطان اج تک کسے نہیں رکھیا، تسی یہ رکھ دے۔ عجیب بات ہے یار، سادات کرام دا تسی جدوں انہاں دے گھراں نوں دیکھو نا، حضرت مولا علی تو لے کے حضرت امام جعفر صادق پھر اگے تک کتنے گھر سیداں دے ایسے نے جنہاں وچوں بچیاں دا نام ابو بکر و عمر نکلے گا اور بیٹیاں دا نام عائشہ نکلے گا۔ حضرت ابو بکر دا خاندان، صحابہ دا خاندان اٹھا کے دیکھو کتنے ایسے گھر نے کہ جنہاں وچوں بیٹیاں دا نام علی نکلے گا اور بیٹیاں دا نام فاطمہ نکلے گا۔ پسندیدہ نام رکھے گئے کہ جنہاں نوں پسند کیتا گیا۔ انبیاء نے دعاواں کیتیاں سانو مصطفیٰ دا امتی بنا دے، اللہ نے سانو ایسا نبی دیتا ہے، اسی پھر بھی اپنے نبی کو لو دور ہو گیا۔ ایک لمحے واسطے سوچو ساڈا نبی کیڑا نبی ہے؟ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ بعض احباب کہندے نے نبی دی شان حد وچ رہ کے بیان کرو، میں کہنا تسی حد دس دیو اسی حد وچ رہ کے بیان کرو۔ اللہ فرماندہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب جب تک دنیا قائم ہے تیری شان ہر گھڑی ودی جائے گی، تیری عظمتاں ہر گھڑی بلند ہوندیاں جان گیاں۔ جدوں رب عزتاں دین والے نے یار دی شان دی حد نہیں رکھی تو کون ہی حداں قائم کرنے والا؟ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ تو حضور نال اپنا تعلق، حضور نال تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ حضور دی غلامی وچ رہ کے تو کس طرح بندے نوں رہنا چاہیے؟ حضور دا زیادہ اہتمام دی بھی لوڑ نہیں، بڑا تھوڑا جیا کم کرو گے تو اللہ بہت بڑے اجر عطا فرما دیندا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔